لوگوں کو جمنے کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہر حال میں اس پر جمے رہو۔ صبر کے معنی آتے ہیں جمنا، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر، اور ان کی طرف بلانے اور دعوت دینے پر ہمیشہ جمع رہے، کسی سے متاثر نہ ہو، کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی سے نہ ڈرے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ تو میں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس سے ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کہ اللہ نے مجھے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کہ اللہ نے دنیا میں ایک بہت بڑے کام کے لیے، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اس کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کی اطاعت اور اس کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر واپس وہاں جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ایسے بدلہ ہوگا۔ کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ دنیا میں ہم نے زندگی اور موت دے کر بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی بنائی، کہ زندگی دے کر دنیا میں بھیجا اور پھر موت دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ کیوں اللہ نے زندگی دی اور پھر موت دے کر اپنے پاس کیوں بلاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیبلوکم، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ کس چیز میں امتحان؟ کہ دنیا کی چیزیں کون زیادہ بنائے گا، مال و دولت کس کے پاس زیادہ ہوگی، بلڈنگیں کس کے پاس زیادہ ہوں گی، کس کی سواریاں اچھی ہوں گی، کس کے زمین اور کھیت اچھے ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے فرمایا کہ نہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون لے کے آئے گا، سب سے اچھی زندگی کس کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا ایمان کون لے کے آیا ہے، یعنی اللہ کو پہچان کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کس کے اندر زیادہ ہوگی، اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی تعظیم کس کے اندر زیادہ ہوگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کس کے اندر زیادہ ہوں گی، کس کے اعمال سب سے اچھے ہوں گے، سب سے اچھے کس کے اخلاق ہوں گے، اور سب سے اچھے صفات اور عادتیں کس کی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ امتحان کے لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے، تم کو ایسے ہی ہم نے بیکار نہیں بھیجا، اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے یہ اجتماع اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم کو یہاں کیا کرنا ہے، اور پھر ہم کو یہاں سے کہاں جانا ہے، اس بات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ اجتماع ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا، ہماری کامیابی کس چیز میں ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے آدمی ناکام ہو جاتا ہے، ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ نے اسے سب سے معزز بنایا،
سب سے مکرم بنایا، پھر بھی ذلیل اور رسوا اور ناکام ہو جاتا ہے. اسی بات کو سمجھنے کے لیے اجتماع ہوتے ہیں، جماعتوں میں نکلنا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. اور اللہ نے اور دین اسلام نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہی اللہ نے یہ نظام بنایا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دیا کہ دنیا میں تم کیوں آئے ہو. پہلی گھڑی میں یہ بات سمجھائی جاتی. اور کون سی پہلی گھڑی ہے انسان کی دنیا میں آنے کی؟ بولو دیکھیں گے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھانے پینے سے پہلے، اس کی ضروریات سے پہلے کس چیز کا فکر کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا فکر کیا جاتا ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. ہم نے سمجھا کہ یہ برکت کے لیے کہہ رہے ہیں. ارے برکت کے لیے قرآن شریف میں بہت اچھی اچھی صورتیں ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا. بلکہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو، دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی سانس لے رہا ہے تو سب سے پہلی گھڑی میں اس کے سیدھے کان میں اذان کہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. ساری دنیا اور ساری مخلوقات اور ساری چیزوں سے اللہ سب سے بڑے ہیں. کہ کانوں کے ذریعے سے اس کے دل میں یہ بات اتاری جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنا اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچاننے کے لیے ہے، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو دل میں اتارنے کے لیے ہے کہ تم دنیا میں اس کے لیے آئے. تبھی وہ بچہ نہ چلتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ بولتا ہے. لیکن دنیا میں آنے کے ساتھ پہلی گھڑی میں اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے. دنیا میں صرف کھانے پینے اور خواہشات پورے کر کے چلے جانے کے لیے نہیں آئے ہو. اچھی طرح سن لو اور دل میں اتار لو یہ بات کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسے پہچاننے کے لیے، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے. تم اس وقت کامیاب ہوگے اور تم اس وقت اللہ کے لاڈیلے بنو گے، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی تم کو اس وقت ملے گی جب تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت ہوگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس پہلی گھڑی میں اسے توحید سمجھایا جا رہا ہے، ایمان سمجھایا جا رہا ہے، اس کے دل میں اتارا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب سے بڑی ذات جس کی بات سنی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے اور جس کے حکموں پر چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. زندگی، موت، نفع نقصان، کامیابی ناکامی، عزت اور ذلت، روزی کا کم اور زیادہ دینا، جو کچھ حالات ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، وہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے احکامات پر چلا جائے، اس کی عبادت کی جائے. یہ اس کے دل میں اتارا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہی ایک اللہ ہے، سب کچھ اکیلا تنے تنہا سب کچھ کرنے والا ہے. اس کے حکم کے بغیر پوری مخلوق
सब मिलकर भी कुछ भी नहीं कर सकती। सब कुछ करने वाली जात एक अल्लाह की है, इसका यकीन दिल में उतरे, वही इबादत के लायक है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यकीनन मैं गवाही देता हूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने उनको भेजा है हमारी तरफ हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए कि हम जिंदगी कैसे गुजारें, इबादत करें तो कैसी इबादत करें, आपस में हमारा मामला हो, लेन देन हो तो कैसे हो, एक दूसरे के साथ हमारा सुलूक कैसे होना चाहिए, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपनों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ, हत्ता के जानवरों के साथ तक का आपने कैसे सुलूक करना है सिखाया। पैदा होने से लेकर दुनिया से जाने तक हर मौके के अमल को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। इसका यकीन हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, और आपने जो तरीका जिंदगी गुजारने का अल्लाह की तरफ से लाकर है उसी में मेरी कामयाबी है। उससे हटकर मैं अगर दूसरों के तरीकों पर चलूंगा या जी चाही जिंदगी गुजारूंगा तो नाकाम हो जाऊंगा, अल्लाह ताला नाकाम कर देंगे और जलील और रुस्वा कर देंगे। ये बात उस अभी पैदा होने वाले बच्चे को समझाया जा रहा है कि देखो तुम इसके लिए दुनिया में आए हो कि एक अल्लाह की तौहीद, एक अल्लाह से होने का यकीन तुम्हारे दिल में बैठे और एक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीकों में कामयाबी का यकीन तुम्हारे दिल में बैठ जाए, इसको बिठाने के लिए तुम आए हो। तो तुम्हारा दुनिया में आना इस मकसद के लिए है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ अल्लाह के हुक्म की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। अल्लाह के अहकामात में सबसे पहला हुक्म नमाज का है कि तुमने जबान से और दिल से